السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ مختصر قدوری کا باب الزکوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ تو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا ہم باب پڑھیں گے، باب زکوٰۃ العروض۔ یعنی یہ باب ہے جو سامان ہوتا ہے، یعنی جو عروض ایسے سامان کو کہتے ہیں جو استعمالی سامان سے ہٹ کر ہوتا ہے، جو ہم نے یوں سمجھیں جس سے ہم پروفٹ وغیرہ یا اس طرح جو ہم کاروبار میں یا تجارت میں ہم نے لگایا ہوتا ہے، اس کو عروض کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس باب کے اندر ہم عبارت کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے اور مسائل کو بھی ساتھ ساتھ سمجھیں گے۔ دیکھیں سبق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب زکوٰۃ العروض۔ یہ باب ہے عروض یعنی کہ سامان کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ الزکوٰۃ واجبۃ، زکوٰۃ واجب ہے، فی عروض التجارت، تجارت کے سامان میں، کائنۃ ما کانت اذا بلغت قیمتها نصابا من الورق او فضہ، جب کہ پہنچ جائے اس کی قیمت کا نصاب چاندی میں یا سونے میں۔ یعنی یہاں پر بتایا گیا ہے، فقہا فرماتے ہیں تجارتی مال کو، یعنی جو مال تجارت کا ہوتا ہے نا، اسی کو ہی عروض کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد سونے چاندی کے علاوہ ہر وہ سامان ہوتا ہے جو تجارت کے لیے انسان دیکھ لیتا ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کا مال ہو، جیسے مشینیں ہوں یا استعمالی سامان ہوں یا کپڑے ہوں یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا زیورات ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، گھر ہو، زمین ہو، غرض جو چیز فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے خرید و فروخت کے لیے مہیا کی جاتی ہے نا، اسے سامان تجارت کہتے ہیں۔ اب جس کے پاس سامان تجارت ہے، اس کے اوپر سال بھی گزر گیا، اس کی قیمت بقدرے نصاب ہو چکی ہوئی ہے، تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی قیمت چاندی کے نصاب تک پہنچتی ہے یا پھر سونے کے نصاب تک پہنچتی ہے، اس حساب سے پھر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، وَيُقَوِّمُهَا بِمَا هُوَ أَنفَعُ لِلْفُقَرَاءِ، قیمت لگائیں گے بما ہوا ایسی چیز کے ساتھ جو نفع دے فقراء کو، اوil مساکین یا مساکین کو۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں یقوم، قیمت لگائیں گے، اشتراہ بہ، فإن اشترى بغیر ثمن، اس سے جس سے خریدا ہے، اگر خریدا ہو پیسے کے ذریعے سے، اگر خریدا ہو پیسے کے علاوہ، تو بالنقد الغالب فی المصری، تو قیمت لگائیں گے اس سے جو شہر میں زیادہ چلتا ہے۔ اور امام محمد فرماتے بغالب النقد فی المصری علی کل حال، ہر حال میں ایسے پیسے سے، یعنی ایسے روپے سے پیسے لگائیں گے جو شہر میں زیادہ چلایا جاتا ہے یا زیادہ چلتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات فرما رہے ہیں، یہاں پر تین باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے نزدیک مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہونے کی چند شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے، اس مال تجارت کی جو قیمت ہے سونے یا چاندی کے حساب سے نصاب پورا کرتی ہو۔ لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ قیمت کا اندازہ درہم کے ساتھ کریں گے یا دنانیر کے، یعنی قیمت کا اندازہ سونے کے ساتھ کریں گے، درہم کہتے ہیں چاندی کو، دنانیر کہتے ہیں سونے کو، تو درہم کے ساتھ کریں گے یا دنانیر کے ساتھ۔ تو اس کے بارے میں تین قول ہیں۔ مال تجارت کی قیمت کا اندازہ سونے چاندی میں سے اس کے ساتھ کریں گے جس میں فقراء مسکین کو نفع ہے۔ مثلا تجارت کا ایک سامان ہے جو چاندی کے نصاب کے برابر ہے لیکن سونے کے نصاب کے برابر نہیں ہے، تو اس کو دراہم کے ساتھ اندازہ کریں گے۔ احتیاطاً فقراء کی رعایت کے پیش نظر ایسا کیا جائے گا کہ یہ قول امام ابو حنیفہ سے ہے۔ دوسرا قول، اس سامان کو سونے یا چاندی میں سے جس کے بدلے خریدا ہے نا، اس کی قیمت کا اندازہ کرے۔ اگر دراہم کے بدلے خریدا ہے تو دراہم کے ساتھ اندازہ کرے، اور اگر دنانیر کے بدلے خریدا، یعنی جب وہ مال خرید رہا تھا تب سونے کے حساب سے خریدا تھا تو اس کے حساب سے دے، اور اگر چاندی کے حساب سے خریدا تھا تو اس کے حساب سے دے گا، اس کے علاوہ نہیں دے گا۔ لیکن امام محمد یہ فرماتے ہیں دراہم دنانیر میں سے جس کا چلن زیادہ چلتا ہے، معاشرے میں جس کا زیادہ چلتا ہے، اسی کے حساب سے جو ہے نا ہم پیسے دیں گے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے وَإِذَا كَانَ النِّصَابُ، کہ جب نصاب جو ہے کاملاً، وہ کامل تھا، فی طرف الحولی، سال کے دونوں طرفوں میں، فَنُقْصَانُ قیمہ فیما بینہ، اور نقصان درمیان میں ہو گیا، لا یسقط الزکوٰۃ، تو اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی تھا، اس کے پاس جب سال کا سٹارٹ ہوا تو تب بھی اس کے پاس نصاب پورا تھا، اور جب آخر تھا تو تب بھی پورا تھا، لیکن درمیان میں اس نے اپنا جو نصاب ہے نا، یعنی اپنا جو زکوٰۃ کا مال ہے،
وہ جیسے کسی کو ادھار دے دیا ہو یا کسی کی بچی کی شادی تھی اور اس میں اس نے پیسے دے دیے لیکن اس کے پاس سال کے آخر میں دوبارہ آ گیا، تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ پورا سال اس کے پاس نہیں تھا تو اب جی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، نہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے ہی قبضے میں تھا، تو اس وجہ سے اسے زکوٰۃ ختم نہیں ہوگی۔ جب شروع سال میں اور آخر سال میں زکوٰۃ کی نصاب پوری اور بیچ میں کسی وجہ سے نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اسے زکوٰۃ ختم ہوگی بلکہ زکوٰۃ ہے۔ اچھا جی، اب اگلا مسئلہ وَيُزِمُّ قیمت العروس، اور ملا لی جائے گی سامان کی قیمت الی الذہب، سونے کے ساتھ اور چاندی کے ساتھ، وَكَذَلِكَ اسی طرح ملایا جائے گا سونے کو چاندی کے ساتھ، بالقیمت قیمت کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یتم النصاب، نصاب کو پورا کریں گے امام صاحب کے نزدیک، عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، وقالا، اور صاحبین فرماتے لا یزم الذہب، نہیں ملائیں گے سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت میں، ویزم بالاجزاء، بلکہ اجزاء کے اعتبار سے ملا لیا جائے گا۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی کے پاس تھوڑا جو ہے نا وہ سونا ہے، تھوڑی اس کے پاس چاندی ہے اور تھوڑا اس کے پاس سامان تجارت ہے، اب ان میں سے کسی ایک کا بھی جو نصاب ہے نا وہ یعنی جو زکوٰۃ کا جو نصاب ہوتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں پہنچ رہا، نہ سونے کے بدلے میں نہ چاندی کے بدلے میں، اب کیا کریں گے؟ اب تینوں مالوں کو ملا لیا جائے گا اور ملانے کے بعد جو ہے نا دیکھیں گے کہ جو پیسے کل بنے ہیں کیا وہ چاندی کے حساب پہ جا رہے ہیں تو پھر ادھر سے زکوٰۃ دے دیں گے، یعنی چاندی کے قیمت کے حساب سے زکوٰۃ دے دیں گے۔ اگر وہ پیسے تینوں کو ملانے کے بعد وہ سونے کے نصاب پہ پہنچ رہے ہیں تو پھر ہم سونے میں سے زکوٰۃ دے دیں گے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے نا یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ بہت مختصر سا باب ہے، اس کا مختصر سے مسائل ہیں، ترجمے بھی ہو گئے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ اگلے سبق میں اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔